کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم کا اہم ترین جز دل ہے؟ اگر دل زندہ ہو تو انسان زندہ ہوتا ہے، اور اگر دل مردہ ہو جائے تو انسان بھی مر جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی اصلاح اور بگاڑ کا دار و مدار دل پر ہے؟ اگر دل صحیح ہوگا تو انسان کا کردار بھی صحیح ہوگا، اگر دل صحیح نہیں ہوگا تو انسان کے اعمال میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ دل پر گناہوں کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ انسانی جسم کا ایک اہم ترین جز دل ہے۔ اگر یہ زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اور اگر یہ مر گیا تو انسان بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسی طرح انسان کی اصلاح اور بگاڑ کا دار و مدار بھی دل پر ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو انسان کا سارا کردار، اس کے اعمال اور اس کی ساری جدوجہد صحیح راستے کی طرف ہوگی، اور اگر دل میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو سارے کا سارا انسان اور اس کا کردار بگڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو نیت کے مطابق ہی پھل ملے گا۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ توجہ سے سن لو، اس ٹکڑے کا نام ہے دل۔ اگر دل میں جذبہ اطاعت کے ساتھ خلوص و اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، تو ہر نیک کام باعث اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر 10 گنا سے 70 گنا بلکہ 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ بڑھتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدم ذات کی ہر نیکی 10 گنا سے لے کر 7 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخروی نجات کے لیے سب سے اہم شرط دل کی پاکیزگی کو قرار دیا ہے۔ فرمایا، اس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو۔ جب انسان کی اصلاح یا بگاڑ، اعمال صالح کے قبول یا عدم قبول اور اخروی نجات یا عذاب کا معاملہ اصلاً دل پر منحصر ہے، تو سب سے پہلے دیکھا جانا چاہیے کہ برے کاموں کا انسان کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ برے کام انسان کی اصلاح یا بگاڑ اور اخروی حساب پر کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت موجود ہوتی ہے، البتہ گناہ کرنے سے یہ عظمت و محبت رفتہ رفتہ ختم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا خوف بھی انسان کے دل میں رہے اور پھر وہ گناہ بھی کرے۔ کبھی کبھار گناہ کرنے کی شکل میں انسان کے دل میں ندامت و شرمندگی اور حیا کا خفیہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ غلطی کر کے پچھتاتا بھی ہے، بالآخر اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن مستقل گناہوں کا عادی ان پاکیزہ جذبات سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ گناہ کرنے کے باوجود اسے نہ کوئی ندامت ہوتی ہے اور نہ شرمندگی، بلکہ الٹا وہ اس پر فخر محسوس کرنے لگتا ہے اور محفلوں میں اس کا چرچا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ہر فرد کو عافیت مل جائے گی سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والے کے، اور علی الاعلان گناہ کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ کوئی انسان رات کی تاریکی میں کوئی کام کرے، پھر اس حالت میں صبح کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی پردہ پوشی کر رکھی ہو، لیکن از خود کہے کہ آج رات میں نے فلاں فلاں کام کیے۔ مسلسل گناہ کرنا اور کرتے ہی رہنا دل میں ٹیڑھ اور کجی پیدا کر دیتا ہے۔ اس ٹیڑھ اور کجی سے مراد یہ نہیں کہ وہ گوشت پوشت کا ٹکڑا جو انسان کے اندر ہر دم حرکت میں رہتا ہے، اس میں کوئی مادی خرابی آ جاتی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی سوچ، سمجھ اور اس کی توجہ کا رخ
ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔